سورہ فتح میں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں. یہاں مراد کافروں سے وہ کافر جن سے میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے. عام کافر جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، ان پہ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں تو قرآن کے الفاظ ہیں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو. تو لوگوں میں سب داخل ہیں. تو جو اسلام دشمن ہیں ان کے بارے میں قرآن کہہ رہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بہت سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. اب دیکھو یہ قرآن کی کتنی بڑی گواہی ہے صحابہ کے بارے میں کہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے وہ ذاتی بغض و عناد کی بنیاد پہ نہیں ہوئے. کتنی بڑی دلیل ہے یہ. حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھیں تو قرآن تو کہہ رہا ہے رحماء، بول لو نا بھائی، بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی ذاتی بغض کی بنیاد پہ نہیں تھی. ہر ایک کا ایک موقف تھا جو اس موقف کو درست سمجھتا تھا. اور یہ ہوتا ہے انسانوں میں، اختلاف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا کہ آپ کا ایک چیز میں ایک موقف ہوتا ہے، دوسرا اس موقف سے اختلاف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی چپ، آواز آ رہی ہے آپ کی، پھر وہی. اب آپ کا ایک موقف یہ ہوتا ہے، آپ سوال ہوگا کہ بھائی ہم اپنے موقف پہ ڈٹ جائیں، دوسرا اپنے موقف میں مگر تلوار تو نہ چلائیں نا. تو اصل میں یہ اختلاف ہی اسی چیز پر تھا کہ تلوار چلائی جائے کہ نہیں چلائی جائے. اس پر کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے تو گلا بیٹھا ہی رہتا ہے رمضان میں، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. جب تک قصاص نہیں لیا جاتا حضرت علی کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور جب خلافت تسلیم ہی نہیں کی ہے تو ہمارا شمار باغیوں میں نہیں ہوگا. تو باغی کی ان کی نظر میں جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو حاکم کے خلاف بغاوت کرے. تو جب ہم نے مانا ہی نہیں ہے، جب حضرت عثمان کے قاتل قتل کیے جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا موقف یہ تھا کہ لوگ مجھے خلافت کے لیے منتخب کر چکے ہیں تو حضرت معاویہ کو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف درست تھا. ازروع شریعت قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اس مسئلے میں اجتہادی غلطی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز تھا کہ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائیں. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کو ابھی تک خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے تو ان کے لیے بھی جائز تھا کہ وہ اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں. فقہی اعتبار سے جائز تھا. جائز کا مطلب کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی، اس پر ان کو گناہ نہیں ملا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی 1 اجر ملتا ہے. اب یہ اجتہادی غلطی جس نوعیت کی بھی ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دونوں کے لیے، چاہے یہ چھوٹی غلطی ہو بڑی غلطی ہو. تو اور تیسرا موقف کچھ صحابہ کا یہ تھا جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور نہ حضرت معاویہ کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو وہ اپنی تلوار لے کر آئے لکڑی کی. ایک صحابی کہا کہ مجھے نبی نے کہا تھا
کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے تو اس میں اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا، یعنی کسی کے خلاف تلوار نہ اٹھانا، دونوں طرف مسلمان ہوں گے تو میں تو اگر آپ کہتے ہیں تو اسی تلوار سے چلتا ہوں۔ تو اب دیکھو یہ بھی صحابی رسول تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، تو اب تینوں میں سے صحیح تو ایک ہی ہے نا۔ اگر حضرت معاویہ کو معاذ اللہ اس میں معاذ اللہ مجرم قرار دیا جائے تو پھر ان صحابہ کو مجرم قرار دینا چاہیے جو دونوں میں سے کسی کی طرف نہیں تھے، ان کو تو کوئی بھی مجرم قرار نہیں دیتا، بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں بھائی ان کا موقف یہ تھا ہم نے کسی کے خلاف نہیں لڑنا۔ حالانکہ جب حضرت علی کو خلیفہ مان لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے لڑو تو اس کی بات ماننا واجب ہے، اور ہمارا موقف یہی ہے کہ حضرت جن صحابہ نے اس موقع پر حضرت علی کا یا حضرت معاویہ کا کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا وہ بھی اجتہادی خطا پر تھے، مگر اجر ان کو بھی ملے گا، اس لیے کہ وہ جو حدیثیں تھیں فتنے کے بارے میں کہ جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ اس موقع کے بارے میں ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہر شخص نے جو اس کو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے ہر شخص نے۔ زبیر ابن عوام عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے خطاب کیا نا، جب حضرت علی کے لشکر میں تھے، جا کے خطاب کیا کہ لقد علمنا ان فیکم زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ بھی ہیں، وہ ابتدا میں حضرت معاویہ کی طرف تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ معاملہ اتنا مشتبہ ہوا کہ اتنی بڑی فقیہہ بھی ابتدا میں کس کی طرف ہیں؟ حضرت معاویہ کی طرف ہیں، اتنی بڑی فقیہہ۔ اور ادھر حضرت علی کی فوج میں یہ صحابی رسول جا کے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے درمیان پیغمبر کی زوجہ ہیں، لیکن اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کی رعایت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے جو آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو پہلے صلح کی کوشش کرو، صلح میں کامیاب نہ ہو تو جو باغی جماعت ہے اس کے خلاف تلوار چلاؤ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ ہیں، اب ان کی خلافت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کس میں شمار ہوگا؟ اس کا باغیوں میں، کائن من کان، جو بھی ہوگا ہم اس کے خلاف۔ تو یہ صحابہ پہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو اس آزمائش میں وہ کتنے کامیاب ہوئے یہ ان کا معاملہ، اور کس کا معاملہ؟ اللہ کا۔ اب ہم پر بہت بڑی آزمائش کیا ہے کہ تینوں فریق ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تینوں طرف، تینوں کا مطلب حضرت علی کی فوج میں شامل ہونے والے، اس موقع پر حضرت معاویہ کا ساتھ دینے والے، اور وہ فریق جو دونوں سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا تھا، یہ تینوں وہ ہیں جو والذین معہ میں داخل ہیں، جو آج ہم نے سورہ فتح پڑھی کہ وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں۔ کیسا پیارا لقب اللہ نے ان کو دیا ہے، کیسا پیارا لقب دیا ہے، یعنی کتنے اچھے عنوان سے اللہ نے خطاب کیا کہ محمد کی شان بھی بڑی اونچی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، والذین، اور وہ لوگ معہ جو محمد کے ساتھ ہیں۔ تم دیکھو گے ہر وقت ان کے ساتھ تمہیں نظر آئیں گے، تبوک میں جاتے ہوئے ساتھ نظر آئیں گے، بدر میں ساتھ نظر آئیں گے، احد میں ساتھ نظر آئیں گے، تو ایمان میں ساتھ نظر آئیں گے۔ تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ ادھر کی جانب، اور جو ایمان نہیں لائے وہ دوسری جانب۔ تو اس طرف کے جتنے بھی لوگ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش، یعنی اللہ ان کے رکوع اور سجود کے مخلص ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ میرے اور آپ کا سجدے میں
اللہ کی رضا مقصود ہے یا نہیں اس کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. میں نماز پڑھتا ہوں, میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے, کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو محمد کے ساتھی ہیں, جنہوں نے بھی اس موقع پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا نا اللہ نے, کہ ایک وہ ہے جو محمد کے ساتھی نہیں ہے, دوسری طرف ہیں, اور ایک وہ ہے جو اس طرف ہیں. تو حضرت معاویہ کس طرف تھے؟ کیا وہ غیر مسلم تھے؟ معاذ اللہ. کیا وہ کافر تھے؟ معاذ اللہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ مومن تھے. منافق تو کافروں میں شامل ہوتا ہے نا. حضرت ابو بکر نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عثمان نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمانڈر بنایا. تو یہ کیا سب منافقین, معاذ اللہ, منافقین پر اعتماد کرتے رہے تھے؟ تو جہاں تاریخی روایات ہیں, چاہے وہ خبر واحد ہو, چاہے وہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ قرآن کی اتنی متواتر بشارت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا تو آپ میں بصیرت نہیں ہے احادیث کا مطلب سمجھنے کی, یا وہ روایت صحیح نہیں ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے, اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی. قرآن اتنی تعریفیں کر رہا ہے. تو جیسے یہ صحابہ پر آزمائش تھی کہ اس موقع پر کون اعتدال سے, اور صحابہ نے اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا. جنگ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے شہداء کی نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں, ان کا مال غنیمت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا رہا. اور پھر اس جنگ کو حضرت حسن نے ختم بھی کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر اس اختلاف کو ختم کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں فلاں غلط تھا, فلاں ہی صحیح تھا, آپ جو مرضی کریں. ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ صحابی رسول کے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ, جو محمد کے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا. عجیب انداز ہے قرآن کا تعریف کا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں, وہ سجدہ بھی کرتے ہیں, بھائی وہ تو سبھی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تراہم, تو جب ان کو دیکھے گا, رکعن, یا تو رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں, یعنی عبادت کی کثرت. اور اللہ فرماتے ہیں تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا تو رکوع میں یا سجدے میں, اور یہ رکوع اور سجدے کی ظاہری کیفیت تو دیکھے گا, اندر سے کیسے ہوں گے یہ تو دیکھ نہیں سکتا. وہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس رکوع اور سجدے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. یہ اندر کی چیز ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہی, وہ میں تجھے بتاؤں گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ہاں اللہ نے فرمایا کہ سجدے کی کثرت, رکوع کی کثرت اور خشوع و خضوع کے کچھ آثار ایسے ہیں جو ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائیں گے. یہ اندر کی چیز ہے مگر اتنی بھی اندر کی نہیں ہے کہ بالکل بھی نظر نہ آئے. فرمایا جب ان کے چہروں کو دیکھے گا اے مخاطب, دیکھو اللہ نے ترونہم نہیں کہا, ترونا کا مطلب اے مسلمانوں جب تم دیکھو گے. ترا کا مطلب جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اللہ ان میں سے ہر ایک سے خطاب ہے کہ تجھے بھی میں کہہ رہا ہوں, تو بھی اگر وہاں ہوتا اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو یہی منظر دیکھتا. ہر شخص کو الگ الگ اللہ خطاب کر رہے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ من ربہم من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ پر جو کتاب نازل کی نا, تورات, اس میں جو آخری نبی کی بشارتیں تھیں کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی کیا علامتیں ہوں گی, تو جہاں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں, وہاں یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی کیسے ملیں گے. ان ساتھیوں کے دیکھ کے بھی لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ سچے نبی ہیں, ان ساتھیوں کی یہ علامتیں دیکھ کے. آپ جائیں پہچاننے کے لیے کسی کو تو بعض دفعہ اس کا حلیہ دیکھا جاتا ہے, اور بعض دفعہ یہ بتایا جاتا ہے بھائی اس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں گے. تو جس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں سمجھ جانا کہ وہ سچا نبی ہے, وہ جھوٹا نبی نہیں ہے. کتنی بڑی فضیلت صحابہ. اور آج ہر بدبخت انجینئر پلمبر اٹھ کے بیٹھتا ہے اور صحابہ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتا ہے.
جس کو نہ بولنے کی تمیز نہ بات کرنے کی تمیز, بیٹھ کے فضول بحثوں میں لوگوں کو ڈال دیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو دیر سے اسلام لائے, ان کے بارے میں ایسے دبے دبے الفاظ سے ان کی بے ادبی کی ہے کہ جیسے اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ جنت میں کیوں جائیں گے, یعنی ان کا اللہ نے اسلام قبول کیوں کر لیا. ایسے جیسے کوئی دیر سے اسلام لائے نا تو آپ خوش ہوں گے نا, چلو یہ بھی الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گئے, اللہ نے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا. لیکن اسٹائل ایسا ہے جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ کاش یہ دیر سے بھی اسلام نہ لاتے تو زیادہ اچھا تھا. اس طرح سے صحابہ کرام کا نام لیا جا رہا ہے. حضرت ابو سفیان اگرچہ دیر سے اسلام لائے ہیں مگر آپ نے اس تاخیر کی تلافی کی ہے اور پھر جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. جو اسلامی سرحدوں پر اور جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں اس نقصان کی تلافی کی ہے جو دیر سے اسلام لانے کی وجہ سے ہوا. خالد ابن ولید بھی تو بہت جلدی اسلام نہیں لائے نا. اب کوئی کہ خالد ابن ولید کا نام جیسے ہی آئے زبان پہ کہے یار ان کی وجہ سے تو احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. حضرت حمزہ نبی کے سگے چچا, ٹھیک ہے انہوں نے شہید نہیں کیا مگر شہادت کا اصل سبب تو خالد ابن ولید بنے تھے نا, انہوں نے تو پلٹ کے حملہ کیا تھا اور ان کی وجہ سے تو بڑے بڑے حضرات شہید ہو گئے اور نبی کو زخم پہنچے. یہ تو سب خالد ابن ولید کی وجہ. ہاں وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے, ان کے اسلام کو قبول کر لیا گیا لیکن بہرحال دیر سے مسلمان ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں خالد ابن ولید کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں خالد ابن ولید نے اسلام کو واقعتاً بہت نقصان پہنچایا لیکن اس نقصان کی تلافی کی ہے اور ایسا فائدہ پہنچایا خالد ابن ولید نے کہ 9 تلواریں توڑی ہیں ایک دن میں دشمنوں پہ اور سیف اللہ کا خطاب ملا. حضرت ابو سفیان بھی بہت دیر سے مسلمان ہوئے, بہت اسلام کو حالت کفر میں نقصان پہنچایا مگر اس نقصان کی تلافی اللہ نے بھی کر دی. اللہ نے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, نبی نے فرمایا جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں نا اسلام ہدم کا مطلب ہدم کہتے ہیں بڑی دیوار کے گرنے کو. جیسے کوئی بڑی عمارت ہو نا وہ ایسے ہی نہیں گر جاتی, اس کے لیے بڑی بڑی کرینیں لانی پڑتی ہیں. تو ہدم کا لفظ بتا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی بڑی بڑی دیواریں بھی اگر ہوں گی, بہت بڑی بڑی عمارتیں بھی ہیں, تو اسلام ان کو ان گناہوں کو ایسے گرا دے گا جیسے بڑی بڑی بلڈنگوں کو زمین پہ گرایا جاتا, ختم کر دے گا اسلام. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کتنی جنگیں لڑیں, اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے ان جنگوں میں تاکہ ہم پیچھے بھاگ نہ سکیں اور ہماری عورتیں ہمیں تانا دیں. تو یہ ساری زندگی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہمارے نبی نے حضرت ابو سفیان کو کس قدر عزت دی ہے, کتنی عزت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو پناہ. کتنی عزت دے رہے ہیں نبی, تو عزت دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مؤلفۃ القلوب میں شامل کر رہے ہیں کہ ابو سفیان آ جائے کسی طریقے سے, اسی لیے چاہ رہے ہیں نا کہ یہ آئے گا تو دین کو فائدہ ہوگا. اس جیسے سردار کا آنا بڑا ضروری ہے, چاہتے گردن اڑا دیتے جا کے فوراً. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے سسر بھی ہیں. سسر کا مقام باپ کی جگہ ہوتا ہے نا رشتے کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. ابو داؤد کی روایت ہے. سب سے زیادہ لائق احترام کون ہے؟ بولو نا بھائی, جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. تو ابو سفیان کی بیٹی تھی نا نبی کے نکاح میں, تو نبی اس بنیاد پر بھی ابو سفیان کا احترام کر رہے ہیں. مگر آپ کو حضرت ابو سفیان کی تعریف کرتے ہوئے, احترام سے ان کا نام لیتے ہوئے, ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے, مروڑ ہو رہا ہے. تو یہ اندر کا نفاق ہے, اندر کا بغض ہے صحابہ کرام کے خلاف. جو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے حق پرستی کا لیبل اچھا لگایا ہوا ہے آپ نے, وہی ہے کہ وہ چینی کی بوری پہ کسی نے وہ لکھا ہوا تھا, چاول لکھا ہوا تھا, تو کسی نے بولا اندر چینی ہے اوپر چاول لکھا ہوا ہے, اس کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کیا کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے اوپر چاول؟ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو لیبل کچھ بھی لگا لیا جاتا ہے, اندر کیا ہے, اصل چیز تو کیا ہوتی ہے, بوری کے اندر کیا ہے. تو آپ کے اندر صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے, تو آپ ان کی بھی منفی چیزوں کو, اگر منفی چیزوں کو لاؤ تو کون کہتا ہے کہ صحابہ معصوم تھے, ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی؟ کون کہتا ہے بھائی معصوم تھے ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی؟
بعض ایسے صحابہ ہیں جلیل القدر جن کا میں نام نہیں لوں گا, بڑی اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں, لیکن زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے. کتنا بڑا ظلم. اب اگر آپ اس کو لے کے دیکھتے رہو گے تو یہ ایک ہی ان کو بدنام کرنے والا جو ہوگا نا, جو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا, یہ ایک جرم ہی کافی ہے. لیکن جب وہ پلٹے ہیں تو ایسی انسانیت کی خدمت کی ہے انہوں نے, ایسی بیٹیوں کی خدمت کی اور عورتوں پر احسان کیا کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, تراہو میں مخاطب, جب تو ان کو دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ رکعن سجدن, کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اپنے اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے, اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدے کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے. اور آخر میں اس بات کو اللہ نے بڑے پیارے کلام کے ساتھ ختم کیا, ذالک مثلہم فی التوراۃ, فرمائے یہ ان کی مثال ہم تورات میں بھی دے چکے تھے, ومثلہم فی الانجیل, اور انجیل میں بھی. عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کی علامات کیا ہوں گی, اس کو ساتھی بڑے خاندانی ملیں گے, کیونکہ حضرت موسیٰ کو جو قوم ملی وہ خاندانی. آواز کو کیا ہو گیا میرے بھائی؟ اسپیکر بھی تو کوئی خاندانی لے آؤ نا. مجھے بھی ماشاءاللہ یہ خدمت گزار بڑے خاندانی ملے ہیں اور بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ, بہت خدمت کرتے ہیں, لیکن اسپیکر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. واللہ عالم اس کی کیا وجہ, کوئی وائرس ہے کہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ مفتی صاحب کی بہت خدمت کریں لیکن مائک ٹھیک نہیں ہونے دینا. باقی ماشاءاللہ ہر چیز میں بہت اچھے ہیں, ایک نمبر لوگ ہیں, سارا دن خدمت کرتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے. آج میں سوچ رہا تھا, ان لوگوں نے تو مجھے نہیں کہا, آپ لوگ دعا کریں تاخراتوں میں ان لوگوں کے لیے بھی جو پوری دنیا میں بیانات ماشاءاللہ پھیلا رہے ہیں. کوئی میری طرف سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, کوئی یہ نہیں کہ میں کبھی 50 روپے ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں, صحیح ہے نا؟ ٹھیک, ایسے ہی چل رہا ہے حساب کتاب. تو ابھی ہم نے ایک آدھ رکھے ہوئے ہیں, ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, کہیں اس لیے کہہ رہا ہوں, چھوڑو کس لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے کیا کرنا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, آواز تھوڑی کر دو, کہاں گیا؟ تو گونج رہی ہے, اچھا تھوڑی سی بڑھا دیں آواز. تو قرآن کے الفاظ کیا ہے کہ یہ ہم نے, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھی صحیح نہیں ملے, کیسا ان پر حضرت موسیٰ نے احسان کیا, اور فرعون غرق بھی ہو گیا تو بھی کہہ رہے ہیں پکڑے گئے موسیٰ, پھر بچڑے کو معبود بنا لیا, اور نہیں کیا کیا. وہ حضرت موسیٰ بالآخر دنیا سے چلے گئے اور اللہ سے آخر میں دعا مانگ کے گئے, اللہ میری اس قوم سے جان چھڑا دے, میری اس قوم سے ففرق بینی و بین القوم الفاسقین, میری جان چھڑا دے. اور حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا. پھر کوئی نبی آئے ہیں جن کی میت میں انہوں نے جہاد کیا جا کے. حضرت عیسیٰ کو اچھے بھی ملے برے بھی ملے, اس میں وہ بات نہیں تھی جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے, قرآن کہتا ہے کہ آخری نبی ہیں تو ساتھی ان کو کیسے دوں گا؟ خاندانی. اور ان ساتھیوں میں حضرت علی بھی تھے جو یقیناً صحابہ میں بہت افضل ہیں, حضرت معاویہ سے بہت زیادہ افضل مقام ہے حضرت علی کا, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن ان میں انہی ساتھیوں میں حضرت معاویہ بھی تھے, حضرت ابو سفیان بھی تھے, مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کی اگر ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یہ اجتہادی خطائیں ہیں, جس میں بہت بڑا طبقہ, صرف اگر آپ معاذ اللہ حضرت معاویہ کو برے کہتے ہو تو صرف حضرت معاویہ نہیں آتے, بڑے بڑے جو صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے سب لپیٹ میں آتے. اسلم یہی ہے کہ اپنی زبانوں کو ان بزرگوں کے خلاف اور ان صحابہ کے خلاف جو ہے ان کی برائی میں استعمال ہونے سے بچایا جائے, اس سے عبادت کا نور ختم ہو جائے گا. اور یہی اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے عقیدہ چلا آ رہا ہے, ہمیشہ سے. عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مشاجرات صحابہ, جو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا, اللہ کے حوالے کر دو. ہم چھوٹے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کے ان معاملات میں دخل اندازی کو ہم پسند نہیں کریں. اور وہ جب ایک چیز ختم ہو گئی, ٹھیک ہے اس کے اثرات رہے, وہ اثرات منفی اثرات رہے, اس کا امت کو نقصان ہوا, اسی اثرات کی بیس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ غلطی بہرحال کس کی تھی؟ حضرت معاویہ کی تھی. میں اجتہادی خطا پر تھے, جان کر ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے. تو
اگر آپ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا تو بھائی وہ ان کی سمجھ میں وہ نہیں آ رہے تھے, اور ایک گروہ صحابہ کا ایسا تھا جن کی سمجھ میں دونوں نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تو سمجھ کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی سمجھ میں ایک چیز آئے دوسرے کی نہ آئے. اور پھر قرآن نے کیا کہا آخر میں سورہ فتح کے, اللہ نے فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. فرمایا محمد کے ساتھیوں کی ایک مثال جو ہم نے انجیل میں بیان کی ہے, فرمایا جیسے ایک کونپل باریک سے نکلتی ہے, طوفان سے کسان جو ہے اس کو ہواؤں سے بچاتا ہے, باڑ لگا دیتا ہے کانٹوں کی, کس طرح سے اس کو میں جو ہے اس کی حفاظت کروں پرندوں سے, تو کیسی اس کے جو ہے نا وہ بہت حفاظت کرتے کرتے اپنے ہاتھوں سے اس کو سینچتا ہے, اور پھر بالآخر وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے, اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. اس کے بعد وہ دوسرے کسان اس کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں. جب وہ ننھے پودے تھے ان کو دیکھ کر کسی کو جیلیسی نہیں ہوتی تھی, لوگ کہتے تھے ان کو تو ایک ٹھوکر مارو اڑ جائیں گے, لیکن اللہ فرماتے ہیں جب وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, تو دوسرے کسان اس کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو بڑے طاقتور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی پہلے بلال حبشی کی شکل میں, ابو بکر کی شکل میں, 2 4 6 8 جو معمولی کونپلے ہیں, بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, وہ آہ نہیں کر سکتے, وہ احتجاج نہیں کر سکتے. کوئی اس قوم پہ حسد کرنے والا نہیں تھا, ترس کھانے والے تھے کہ خباب ابن ارت کو لٹایا جا رہے انگاروں پہ, تو کیا بیچارہ اپنا دفاع کریں گے. ترس کھانے والے بہت تھے, حسد تو اس پہ کیا جاتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہو, لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا تناور درخت ہم نے بنا دیا. خلفائے راشدین کی خلافت دیکھو, پھر حضرت معاویہ کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو بحری بیڑا بنائے اور بہت بڑی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے ذریعے میں نے اس دین کو کیا بنا دیا, تناور درخت بنا دیا. اب دنیا دیکھ کے حسد کرنے لگی, جلنے لگے, انہی صحابہ سے جلنے لگے, انہی صحابہ سے جلنے لگے. تو یہ جو جلن ہے یہ صحابہ کی قوت اور طاقت کی وجہ سے, جو غیر مسلم اس سے جل رہے ہیں. تو یہ مثال بھی اللہ نے کس کی دی قرآن میں, صحابہ کی, اور انجیل میں اللہ نے یہ مثال دی کہ ایسے ساتھی ہوں گے جو کمزوری سے ایک دم طاقت پکڑیں گے, جیسے ایک معمولی سا پودا تناور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم, جو بھی ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, منہم مغفرتاً, اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا اور اجر عظیم کا. اب پتہ یہاں بھی جو فسادی ہوگا اس آیت کا ترجمہ کیا کرے گا کہ ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے ان سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے. حالانکہ یہ منہم کا تعلق وعدہ سے ہے, سمجھ رہے بات کو, وعدہ منہم, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے, ان میں سے نہیں, ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو اجر عظیم اور مغفرت دے گا. تو آپ جیسے ہوتے ہیں نا ویسا ترجمہ کرتے ہیں آپ. یہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان میں سے جو ایمان لائیں گے, یعنی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اوپر سے ہیں اندر سے نہیں ہیں. تو حالانکہ قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف کہہ رہا ہے تم ان کو ہر وقت رکوع میں دیکھو گے, ہر وقت سجدے میں دیکھو گے, اور یہ ان سب کے سب کو تم دیکھو گے اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں. تو بات ساری مومنین کی چل رہی ہے, تو اب قرآن آ کے یہ نہیں کہے گا کہ ان میں بھی 2 قسمیں ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس. قرآن کی ایک آیت ہے نا ورضوان من اللہ اکبر, یہ من کا جو استعمال ہے نا اس سے بعض دفعہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. قرآن میں آتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, رضوان جو ہے من اللہ اکبر. اب اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے, رضوان اللہ سے بڑی ہے. ورضوان من اللہ, من عربی میں کہتے ہیں جیسے دین, بیٹر دین دس, یہ اس سے بہتر ہے. تو قرآن میں آتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, رضوان اللہ سے کیا ہے, بولو نا بھائی, رضوان رضا کو بھی کہتے ہیں. تو مجھے یاد ہے میں پہلا سال تھا میرا مدرسے میں, ہمارے استاذ نے کچھ لڑکوں کو بلایا جو پرانے ہو گئے تھے, پرانے سے مراد یعنی سینئر تھے, ٹھیک, ان سے کہا کہ وہ بعض گاؤں کے دیہاتی تھے, ان سے بولا کہ یہ جو رضوان من اللہ اکبر اس کا ترجمہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا رضوان جو ہے وہ اللہ سے بڑا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ کوئی رضوان فرشتہ ہوگا جو اللہ سے معاذ اللہ بڑا ہوگا. کہہ رہے مطلب تو کفری ہے لیکن مطلب اس کے علاوہ کوئی بنتا نہیں. اب کنفیوز ہو گیا کہ یار رضوان اللہ سے بڑا کیسے ہو گیا. تو مجھے بلایا, میں تو پہلی درجے میں تھا بالکل, تو مجھے بلا کے پوچھا اس کا کیا مطلب. میں نے کہا رضوان من اللہ, وہ رضوان جو اللہ کی طرف سے ہو, وہ اکبر, وہ سب سے بڑی چیز ہے.
نہیں یاری بات سمجھ. رضوان رضا کو بھی کہتے ہیں نا, رضوان من اللہ ہی, جو اللہ کی طرف سے ہو, اکبر وہ سب سے بڑی ہے, یعنی اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی ہے. تو یہ من کو دائیں بائیں کرنے سے ترجمہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بڑی خاندانی قسم کی شاباش دی ماشاءاللہ, ابھی تک مجھے یاد ہے, وہ الحمدللہ بھول گئے ہوں گے. تو ایسی چیزیں انسان یاد رکھتا ہے نا جو مارکیٹ میں اس قسم کی چیزیں. اپنے طالب علمی کے ایک جب شو بازی پہ آئے تو تھوڑی ایک اور شو کا واقعہ سنا دوں. جب شو مارنے پر آئے تو پھر کچھ شو تو مرے صحیح طریقے سے. میں ایک دفعہ دور حدیث میں تھا تو مجھ سے ایک حدیث کا سوال پوچھا ہمارے استاذ نے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جھوٹا خواب گڑھا, جھوٹا خواب سنایا, تو اس کی بڑی سخت سزا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگانے کا حکم دیں گے جو ناممکن ہے, یعنی ایسے کام کا حکم دیں گے جو ممکن نہیں. تو خواب جھوٹا سنانا بہت بڑا جرم ہے. تو ہمارے استاذ نے مجھ سے سوال پوچھا, دور حدیث کا امتحان تھا, کہ جھوٹا عام جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے تو جھوٹا خواب زیادہ بڑا گناہ کیوں ہے؟ یعنی جھوٹا خواب سنانا یہ اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ عام جھوٹ کی نسبت اس کا جرم زیادہ کیوں ہے؟ اچھا میں نیچے دیکھ رہا تھا تو ان کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں یہ حدیث کی کتاب میں جواب تو نہیں تلاش کر رہا. تو خیر میں نے جب نظر اٹھائی, میں سوچ میں پڑا ہوا تھا, تو میں نے نظر اٹھائی تو میں نے جواب دیا ان کو. میں نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے, دوسری حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. خواب نبوت کا 46واں حصہ. تو اگر کوئی جھوٹا خواب سنائے گا تو یہ ایک طرح سے کس پہ جھوٹ باندھ رہا ہے؟ اللہ پہ, کیونکہ اس میں نبوت کا شائبہ, وحی کا شائبہ ہے. تو جیسے کوئی پیغمبر اللہ پہ معاذ اللہ جھوٹ باندھے جو کہ ممکن نہیں ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی شہرک کاٹ ڈالیں گے, کیونکہ یہ عام جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف نسبت. تو خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے, تو اس میں بھی خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا دیکھا ہے تم نے یہ جواب؟ میں نے کہا نہیں دیکھا نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب پھر سبق میں جو یاد تھا؟ میں نے کہا جی, حالانکہ نہ مجھے سبق کا یاد تھا نہ اس وقت دیکھا تھا, یہ اسی وقت میرے دماغ میں یہ بولو بھائی جواب آیا تھا. لیکن میں نے کہا اگر میں کہوں گا ابھی دماغ میں آیا, استاذ کو یقین نہیں آئے گا, بڑا فنٹر بن رہا ہے آج کل. تو میں نے پھر یہی بولا, میں نے کہا ہاں وہ سبق میں ہی ہے, لیکن میں نے اس وقت نقل وقل نہیں ماری تھی, دیکھا نہیں. تو کچھ ایسے خاندانی کام ہم سے بھی ماضی میں, بس زیادہ شوبازی پر آتا ہے نا انسان تو پھر نقصان ہوتا ہے. ایک اور واقعہ آ رہا تھا لیکن وہ رہنے دیں, لیکن سنا ہی دیتا ہوں یار, لیکن سنا ہی دیتا ہوں. کیا خیال؟ وہ بچپن کا واقعہ ہے اور ایک بدعتی کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا, بدعتی کے ساتھ. وہ مجھے اس وقت میں بالکل فارغ تھا, یعنی میں مدرسے میں داخل بھی نہیں ہوا تھا. تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں, وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے, ہر چیز کے بارے میں, یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا. اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. تو ہم چلے گئے, بچے تھے, ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتہ چل گیا ان کو, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, وما هو علی الغیب بضنین, ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے. بخل کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس رکھ لینا چیز کو سنبھال کے, بخیل نہیں ہے, سخاوت کرتے ہیں اس علم میں. تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا, میرے دماغ میں اس کا جواب, میں نے کہا بھائی اس سے کلی علم, سارا علم غیب مراد نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اگر سارا علم غیب مراد ہوتا تو نبی پھر سارا علم غیب امت کو دیکھ کر جاتے. اگر کچھ اپنے پاس رکھتے تو بخل لازم آتا کہ نہیں آتا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین. یہ تو بعد میں پھر میں نے گرامر پڑھی تو اور کچھ اس میں نقطے نکلے, جب اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, یعنی گرامر میں پتا چلا اس میں تو آتا ہے ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتے. بضنین میں بات تاکید کے لیے, ما ہوا علی الغیب بضنین, نبی کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو غیب دیا اس میں ذرا بھی بخل کا سے کام نہیں لیتے. سارا امت کو کیا کر دیا آپ نے؟ بانٹ دیا, کچھ بھی نہیں, یعنی اس میں بخل نہیں کیا آپ نے. تو میں نے کہا اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی عالم الغیب بنا کے جاتے. تو اس سے کلی علم غیب نہیں ہے, جتنا جو جزوی علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً کم تھا, ہمارے مقابلے میں تو بہت ہے. تو ہمارے نبی نے جو علم غیب اللہ نے بانٹنے کو کہا امت کو, اس میں نبی نے بخل سے کام نہیں لیا. تو شریعت کی جتنی ضروری چیزیں تھیں, قبر کے احوال, قیامت کے احوال, جو بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے, اور وہ ایسی باتیں جن کا
امت کے عملی زندگی سے یا دین کی زندگی سے تعلق ہے تو اس میں نبی نے ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا اور وہ سارا امت کو دے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حکیم لوگ ہوتے ہیں نا, بہت اچھے اچھے نسخے اپنے ساتھ قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں, یہ بخل ہو گیا نا. تو ہمارے نبی نے بھی امت کے فائدے کی جتنی چیزیں تھیں جن کا تعلق غیب سے تھا وہ تمام چیزیں امت کو بتا دی ہیں. تو اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو وہی پھر امت بھی کیا بن جاتی, عالم الغیب بن جاتی. تو وہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. لیکن جب ہم افسوس کی بات, جب ہم ان سے بات چیت کر کے باہر نکلے تو ہماری گاڑی پر ٹھپے لگے ہوئے تھے کہ ہم بھی وہ ہو چکے ہیں. اب چھوڑیں, یعنی بس ہم بھی ویسا ہی لک آ گیا تھا ہماری گاڑی کا. انہوں نے لوگ سارے اسٹیکر چپکا دیے تھے ہماری گاڑی پر, اور ہم جب واپس آ رہے تھے نا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کیا ہو گئے ہیں, وہ ہو گئے ہیں. لیکن ہم نے عزت اسی میں سمجھی کہ فی الحال یہاں سے نکلو, یہ اسٹیکر وہاں جا کے اتار دینا گھر جا کے. تو انہوں نے زبردستی تھوپ دیا ہمارے سر پہ نا وہ اپنا وہ سارے سب چیزیں. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو صحابہ سے محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سمجھ رہے ہو؟